نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم مفتی اعظم ہالینڈ، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر میری گفتگو کو سماعت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ بالکل اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عرس کس کا منایا جائے اور کیوں منایا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے ایک شعر کے اندر اس کی وضاحت یوں فرما دی کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جس کسی کا عرس منایا جائے اس کی زندگی کو یہ دیکھا جائے کہ ہم جس صاحب عرس کا عرس منا رہے ہیں، کیا ان کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی؟ اس لیے کہ اگر ان کا عرس منائیں گے تو ان کا تقویٰ بھی سننے ملے گا، ان کی عبادتوں کے بارے میں بھی سننے کو ملے گا، ان کی تلاوت کے بارے میں بھی سننے کو ملے گا، اور ان کا مخلوق خدا کے ساتھ نبوی طریق پر عمل کا طریقہ بھی سننے کو ملے گا۔ تو ان بزرگوں کا جب عرس منائیں گے تو ان کے راستے پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرس کا ایک سیلاب لگا ہوا ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں اور دیکھنے کے بارے میں غور کریں
تو ایسی بہت ساروں کی سیرت بظاہر نظر نہیں آتی، ان کی ایصال ثواب کی محفل یا یاد کی محفل تو منائی جائے، لیکن عرس اللہ کے ولیوں کا اور جن کے نقش قدم پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، ایسے اللہ والوں کا عرس منانا چاہیے۔ دوسری چیز، سب سے پہلا خطاب رئیس المفسرین خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند استاد گرامی مخدوم گرامی حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کا آپ نے اور ہم نے سنا۔ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی شاید ایک یا دو کرامتیں سنی ہوں گی، زیادہ تر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے تقوی علم اس کے بارے میں آپ نے سنا۔ ہماری قوم کا ایک مزاج تھوڑا سا بدل چکا ہے کہ کرامتوں کے تذکرے کیے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن مجاہدات کے تذکرے نہیں کیے جاتے کہ وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو صاحب کرامت بنا دیا۔ اس لیے کہ ہم سب تو کرامت دکھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہم ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پہلے طریقہ معلوم تو ہو کہ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی صبح کیسے گزرتی تھی، ان کا تمسک بالقرآن و سنت کیسا تھا۔ ان ساری چیزوں کو جب تک آپ جانیں گے نہیں، اس راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مبلغین یہاں پر موجود ہیں، اور اساتذہ کرام بھی موجود ہیں اور طلبہ بھی موجود ہیں، تو یہ فکر بناؤ، کرامتیں دکھانے کی طرف مت جاؤ، ان کے راستے پر چلنے کی طرف جاؤ۔ کرامتیں نظر کہاں سے آئیں گی؟ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہمارا قدم شریعت کے مطابق ہو، یہ سب سے بڑی الاستقامت فوق الکرامہ۔ اب میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے سلسلے میں کچھ بات عرض کرنے سے پہلے اور دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ رئیس المفسرین کے خطاب کے بعد آپ نے مفتی اعظم ہالینڈ کا خطاب سماعت فرمایا، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ نے اور ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ خوش نصیب ہیں یہ بھی، خوش نصیب ہے رئیس المفسرین بھی، اور خوش نصیب ہے حضور محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا بھی، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ ان آنکھوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی زیارت کی۔ میں تھوڑی سی کچھ باتیں سمجھانا چاہوں۔ یہ حضرات دونوں بزرگ ہمارے مفتی ہیں، اور ماشاءاللہ اور بھی ہمارے مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب قرآن مقدس میں فتوے کے حوالے سے ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ تو آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نائبین جن کو اللہ عز و جل نے اس فن سے اور اس علم سے مالا مال کیا ہے، دنیا آج بھی ان کے پاس سوالی بن کر جاتی ہے اور فتویٰ پوچھتی ہے مختلف مسائل پر۔ چاند کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یسألونک عن الأہلہ۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو آج ہمارے مفتیان کرام سے اور علماء سے ان دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن تیسری چیز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔
اور اس زمانے میں حضور سے لوگ اللہ کے بارے میں بھی پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ کو میرے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اتنے عظیم مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، کیا کوئی ایسا بھی بندہ استفتاء کیا ہے یا سوال پوچھا ہے کہ حضور ہمیں بتا دیں کہ ہمیں پروردگار کا قرب کیسے نصیب ہو؟ یہ سوال نہیں پوچھا جاتا. لیکن آج بھی ہمارے بہت سارے مفتیان کرام، ان کی سچویشن یہ ہے کہ جہاں یہ مسائل بتاتے ہیں وہیں بندوں کو اللہ سے قریب ہونے کی نصیحت بھی کرتے ہیں. لیکن جب میں ان سارے مفتیان کرام کے اندر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی ذات بابرکت کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک نہیں، غریب نہیں، مالدار نہیں، شاہان وقت بھی اگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے پاس کسی مسئلے کے لیے پہنچتا تھا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا پہلا معاملہ یہی رہتا تھا. مسئلہ تو بتا دیتے تھے لیکن ساتھ میں اس کا اس طریقے سے قرب خدا سے کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بے نمازی بن کر کے آتا تھا لیکن نمازی بن کر کے اٹھ جاتا تھا. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اعتبار سے بھی قوم کی رہنمائی کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے علماء اور مفتیان کرام اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی زبان کے اندر اللہ نے جو تاثیر اور ان کی ذات کو جو مؤثر بنایا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی دعوت کے خود متبع تھے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ کہتے بعد میں تھے، کرتے پہلے تھے. اور پھر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں جو طبیعت پر آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لگتی ہے ہم اس پر تو عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لیکن نفس پر جو سنت اور جو فرمان گنا گزرتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے ہم اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں. لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. مثال کے طور پر آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ نہ غریب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ غریب کو سلام کرنا اچھا لگتا ہے، نہ غریب سے دوستی اچھی لگتی ہے، نہ غریب کی دعوت قبول کرنا اچھا لگتا ہے، اور نہ غریب کا کوئی کام کرنا اچھا لگتا ہے. لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی نظر قرآن پر بھی تھی اور سنت پر بھی تھی. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ ایسے امراء آئے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب غریب صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم کو بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ پہلے ان کو ہٹا دیجئے تب ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے کچھ آپ سے باتیں سنیں گے. فوراً میرے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور پھر آگے کیا فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے محبوب ان غریبوں سے اپنی نظر نہ ہٹانا. پتہ چلا غریبوں پر نظر رکھنا مصطفیٰ پیارے کی سنت ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو. اب دو واقعہ آیا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملنے کے لیے یو پی کے گورنر نے بریلی شریف پہنچنے کے بعد خبر بھجوائی
کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اور اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ رکشہ میں بیٹھ چکے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ ایک غریب بیمار کی عیادت کے لیے. اطلاع آتی ہے حضرت گورنر آپ سے ملنے کے لیے اسٹیشن سے نکل چکا ہے، تھوڑی دیر رک جائیے، اس سے مل کر کے بعد میں تشریف لے جائیے گا. جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جو قدم نبی کی سنت کے لیے اٹھ چکے ہیں وہ رک نہیں سکتے. یہ ہے وہ طریقہ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی پیاری بات مفتی اعظم ہالینڈ نے فرمائی. عوام کا مرید ہونا یہ بہت آسان ہے، لیکن علماء کا مرید ہونا یا یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ بڑے بڑے پیروں کے بھی پیر آج کے دور میں اور ماضی قریب میں آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نظر آئے. تقویٰ کا آپ نے سنا، علماء بے شمار مرید، حضرت بھی مرید، رئیس المفسرین بھی مرید، حضور مفکر اسلام بھی مرید. آپ ذرا سوچئے جن کے فیض کا دریا بہ رہا ہے ان کے پاس یہ فیض اسی پیر کا فیض کا دریا ان کے ذریعے بہتا ہوا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تقویٰ کی بات آپ نے سنی، میں تقویٰ کی ایک جھلک پیش کر دوں. ٹرین میں سفر فرما رہے تھے، ایک صاحب تشریف لائے اور حضرت کے بارے میں یہ مشہور تھا، جو حضرت کو دیکھتا، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں نظر آ گیا یا کہیں سفر میں مل گیا تو فوراً ہم اس کو بتانا شروع کرتے ہیں یار یہ سینے میں درد ہوتا ہے، کیا ہوگا. اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو کوئی دیکھتا ان کا حال بھی یہی تھا کہ وہ دیکھنے کے بعد فوراً تعویذ لینے کے لیے تیار ہو جاتا. حضرت یہ ہو رہا ہے، حضرت یہ ہو رہا ہے، حضرت یہ ہو رہا ہے. حضرت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مانگنے والا کون ہے، حضرت یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. اب آپ دیکھیے تعویذ لکھنے کو بچہ آیا شخص ٹرین کے اندر، حضرت بچہ بیمار ہے، کوئی نقش عطا فرما دیں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا کاغذ ہو تو لے آئیے. وہ گیا کاغذ لے کر کے آیا. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس پر نقش لکھا اور نقش لکھ کر کے عادت کریمہ کے مطابق آپ نے اس نقش کو، اس پیپر کو کاٹا، نقش فولڈ کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ باقی کاغذ حضرت کے ہاتھ میں رہ گیا اور نقش لے کر وہ چلا گیا. تو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ لینے والا نقش لے کر چلا گیا. دوسرے نے فوراً اپنی درخواست پیش کر دی، حضور مجھے بھی ایک نقش عطا فرما دیں. فرمایا کاغذ لے کر کے آؤ. اس نے کہا حضور آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے نا؟ کہا جس نے کاغذ دیا ہے مجھے تمہارے لیے نقش بنانے کی اجازت نہیں دیا، پہلے اس سے اجازت لے کر کے آؤ. لائیے ایسا تقویٰ کہیں کسی کے پاس، لائیے ایسا تقویٰ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب یہ تقویٰ اتنا اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً رئیس المفسرین سے آپ نے سنا کہ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں اور صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ کمال ایمان کے درجے پر ہوتے ہیں. لیکن تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے، آپ کے پاس لمبی کاریں ہیں، آپ کے پاس عالی شان عمارت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، یا یہ جس کے پاس ہے اس کے ساتھ لوگ ہو جائیں گے. حضور مفتی اعظم کی نظر اس پر نہیں تھی، حضرت کی نظر اس بات پر تھی کہ اللہ کس کے ساتھ ہے.
اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو قرآن کی آیت ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقی کے ساتھ ہے اور بھلائی کرنے والے کے ساتھ۔ پوری زندگی تقوی کے اندر اور بھلائی کرنے کے اندر گزار دی۔ چنانچہ سچویشن یہ تھی کہ جہاں لوگوں کے قلم حق لکھنے میں خشک ہو جاتے تھے، مفتی اعظم کا قلم وہاں دریا بہاتا نظر آتا، اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کس چیز کا ڈر ہو؟ یہ نقطہ ذہن میں رکھو۔ اس بات کو آپ نے اور ہم نے سب نے اپنے دل و دماغ کے اندر نقش کر لینا ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کسی کا ساتھ ملے یا نہ ملے، ہمارے لیے ہمارا رب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو خود ہی کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا ہوگا، ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف شعر و شاعری نہیں تھی، یہ حقیقت تھی، یہ حقیقت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، کیفیت ایسی ہی تھی، دل ایسا ہی تھا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے جلوے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے ڈوبے ہوئے تھے؟ آپ کی اور ہماری آنکھوں کا حال ہم لوگوں سے زیادہ کون جانتا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم سب اپنے حالات سے واقف ہیں کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور کہاں ہیں۔ لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی آنکھوں کے بارے میں جب ان سے پوچھتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور پھر کتنا جلوہ حضور کا ان کی نگاہوں کے اندر سمایا ہوا تھا کہ کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو تصویر یار۔ یہ عرس کی تقریب ذات مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضا کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ایک عظیم عزم کے ساتھ ہم اور آپ منا رہے ہیں، تاکہ ان کے نقش قدم پر کسی حد تک جہاں تک ممکن ہو سکے چلنے کی کوشش کریں۔ باقی اللہ عز و جل کرم فرما کر ان کے صدقے میں ہمارے حال کو بہتر بنا دے گا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں نماز کا کتنا خیال ہے۔ آخری عمر کے اندر شکر کی کیفیت تھی، بار بار غشی تاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب ہوش آتا تو ایک ہی سوال پوچھتے، میری نماز؟ حضور آپ نے عصر پڑھ لی عصر کی نماز پڑھ لی، پھر آپ کی کیفیت، پھر نماز کا، پھر ہوش میں آتے، پھر نماز، بار بار نماز کا سوال۔ اور پھر دنیا نے دیکھا شریعت و سنت کی پاسداری کو، اللہ عز و جل نے ان کے خیال کرنے پر آخری وقت غسل کے موقع پر بھی دنیا کو دکھا دیا کہ جب کوئی میرے نبی کے راستے پر چلتا ہے تو میں اس کو کس طریقے سے آخری وقت بھی میرے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا موقع عطا کرتا ہوں۔ جب غسل دیا جا رہا تھا اور کپڑا ستر عورت کے کھلنے کا مسئلہ تھا تو اپنی دونوں انگلیوں سے کپڑے کو سرکا کر اپنی ستر کو چھپا دینا تھا۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نقصان میں رہے؟ جواب دیجیے آپ، ایسا جواب، کیا وہ نقصان میں رہے؟ فائدے میں ہے؟
تو ہم اور آپ کیوں نقصان میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، نفس سے جنگ کرو، نفس کی غلامی کو ترک کرو، خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اور ایک خاص بات ہمارے یہاں یہ بھی بہت عام ہے کہ بس اللہ ہی خیر فرمائے کہ عیبوں کو اچھالنے والا معاملہ۔ میں خود جانتا ہوں ایک واقعہ، کسی ایک امام کے بارے میں تھوڑا سا مشہور ہو گیا، مشہور کسی نے ٹرسٹیوں نے شکایت کر دی کہ ہم نے ان کو غلط کام کرتے دیکھا ہے، یا ان کے بارے میں یہ چیز بڑی مشہور ہے۔ حضرت کے پاس آئے لوگ کہ حضرت آپ اس کا فیصلہ فرمائیں، نماز کا معاملہ ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے، اب وہ امام بھی جوان تھے، امام کو بلایا، ٹرسٹیوں کو بلایا اور بلا کر سب کو بٹھایا، اور بٹھا کر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا آؤ ہم سب مل کر توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت نے سب کو توبہ کروائی، خود بھی ساتھ میں توبہ کی۔ بات بہت دیر تک ہوتی رہی اور یہ سب سلسلہ چلتا رہا اور توبہ کروائی گئی۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اسی امام کو حضرت نے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور اسی کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ وہ جب تک زندہ رہے پھر ان کو مصلی سے کوئی ہٹا نہ سکا، عیب پر پردہ بھی ڈال دیا اور اس طریقے سے بچا بھی لیا۔ یہ ہے ہمارے یہاں تو بس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی طلبہ سے محبت کا معاملہ دیکھیں تو جس صوبے کا جو طالب علم ہوتا نا، اسی صوبے کی پسند کی چیز اس کو بنا کر کے مدرسے میں کھلایا کرتے تھے۔ جیسے بنگال کے ہوتے تھے، ان کو مچھلی اچھی لگتی تھی تو حضرت ان کو مچھلیاں کھلاتے تھے۔ یہ پیار تھا، یہ شفقتیں تھی، یہ محبت تھی۔ خود پڑھاتے بھی تھے۔ اور آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے 2 چھڑیاں بالکل بازو میں ہی ہوتی ہیں کہ کچمبر نکال ڈالے۔ کبھی اپنے بچے کو تو اتنا نہیں مارے ہوں گے جتنے مدرسے کے بچے کو مار دیں۔ بچے سے پیار سے بات اور طلبہ سے ڈانٹ ڈپٹ اور ذلت کرنے والے انداز سے بات۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی نگاہوں میں قرآن تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ رحمان نے حضور کو قرآن کیسے سکھایا۔ صفات تو اللہ کی بہت ساری ہیں، لیکن سکھانے کی بات آئی تو اللہ نے اس صفت کا ذکر کیا، الرحمن علم، اور بتا دیا کہ مہربان جو ہوگا وہی سکھا سکتا ہے۔ مہربان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد اگر مارتے ہیں یا وہ کرتے ہیں ان کا بھی کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کے فرمان کو پیش نظر رکھیں اور یاد رکھیں اتنی شفقتیں جو حضور رئیس المفسرین فرما رہے تھے نا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان ہر مرید سے اتنا پیار کرتے تھے کہ سب مرید سمجھتے تھے کہ حضرت سب سے زیادہ مجھے چاہتے، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ سارے صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ حضور ہم کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ایک عظیم آئیڈیل ہے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ۔ اور تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی غلامی میں خود میرے غریب خانے ہی پر داخل ہوا۔ حضرت کی غلامی، حضرت ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے تھے اور ہماری پوری فیملی الحمدللہ حضرت کی غلامی کے اندر داخل ہوئی۔ اور میں اپنی قسمت پر جتنا ناز کروں اتنا کم ہے
کہ حضرت کے ساتھ حضرت ہی کی پلیٹ کے اندر سے میں لقمے اٹھا اٹھا کر کے کھایا کرتا تھا۔ تو جو کچھ ہے انہی کا فیضان ہے، انہی کا کرم ہے۔ اور حضور رئیس المفسرین کا بھی یہ بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ ابھی 2-3 سال پہلے عرس نوری ہفتے کے روز آیا، تو اجتماع عرس نوری میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اس میں رئیس المفسرین سے بھی گزارش کی گئی حضرت سے کہ حضور آپ کا خطاب، تو خطاب فرما کر انہوں نے اسی وقت کہا تھا اب دن کوئی بھی ہو میرے پیر کا عرس یہاں پر منانا ہی پڑے گا، منانا ہی چاہیے۔ تب سے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے یہاں عرس کا سلسلہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ لوگ پوری دنیا میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے سلسلے میں خطابات سنتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، اور آج ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے نہیں دیکھ، وہ چاہیں تو وہاں سے نظر کرم یہاں بھی فرما سکتے ہیں۔ اور حضور مفکر اسلام، ان پر بھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے فیض کا عالم کیا جانتے ہیں آپ؟ حضور رئیس المفسرین سے تو آپ نے سن لیا، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جب کبھی حضور مفکر اسلام خطاب فرما دیتے اور اس کے بعد اس جلسے کے اندر سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تشریف لاتے تو پوچھتے مولانا قمرالزمان خان کی تقریر ہو گئی؟ جب لوگ کہتے تھے نا ہاں ہو گئی، کہا میرے سامنے پھر ان کی تقریر کراؤ۔ ایک ولی جن کا خطاب سننا پسند کرتے ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ انہی کا فیض ہے کہ الحمدللہ کبھی رئیس المفسرین سے جاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حضور مفکر اسلام سے، کبھی سراج الفقہاء سے، کبھی مفتی اعظم ہالینڈ سے، اور ہزارہا علماء اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جن کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے غلامی کا شرف حاصل ہے، اور آج حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے فیض کو وہ بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر میں 2 نصیحتیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے اشعار کی شکل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ اس نصیحت کو بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور کوشش کریں جب بھی آپ کا من چاہے، جب بھی آپ کا دل چاہے، ان 2 اشعار کو آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ پہلا شعر، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں۔ یہ 2 اشعار اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں، انشاءاللہ العظیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، یقیناً اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، اس لیے کہ یہ اس عاشق صادق کے اشعار ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کی بارگاہ کے بھی وہ مقبول تھے، اور پروردگار کی بارگاہ کے بھی وہ مقبول تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور رئیس المفسرین، حضور مفکر اسلام اور حضور سراج الفقہاء ان سب کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سنی دعوت اسلامی کی اتنی مقبولیت کے اندر ان 3 بزرگوں کا بڑا کلیدی رول ہے، اور روحانی طور پر دیکھیں تو غوث اعظم سے لے کر مخدوم مہائمی اور بہاؤالدین شاہ بابا سے لے کر مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تک، ان سب کا، سارے اولیاء کا فیض اللہ یہاں بھی جاری رکھے اور آخرت میں بھی جاری رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔